جب آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے طریقے کے مطابق قریش کے قبیلوں کو پکار کر جمع فرمایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے ڈر سنانے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نازیبہ الفاظ کہے کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، جو دعوت اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ ابو لہب کی طرف سے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، سورۃ اللہب کو۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، اور جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، لکڑیاں اٹھائے پھرنے رہنے والی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کو سخت مذمت کی گئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈالتی اور چگلی کھا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کی دردناک خبر سنائی۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی کھلم کھلا تباہی کی پیش گوئی کی گئی۔ ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، اور یہ پیش گوئی دنیا میں بھی عملاً پوری ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے اسا کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور اسے اسا کی بیماری ہو جاتی اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ کفار مکہ جب حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، معاذ اللہ۔ اس بات کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ اس صورت میں نبی کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، نیز بت پرستی اور شرک کا انکار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت کفار کو سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی بات مانیں گے نہیں۔ ہمیں بھی ہر عمل سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس صورت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔